مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر، اب یہ کن کا مزار تھا؟ نظام الدین دہلی، ان کے مزار پہ جا کے بیٹھے رہتے تھے اور یقین جانیے سوائے 3-4 گھنٹے کی نیند کے بقیہ اوقات مراقبہ کرتے تھے۔ ایسے میں جب طالب علم ان کے پاس آتا تو ان کی طبیعت اس پر مائل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جذب اتنا زیادہ تھا توجہ اللہ کی وجہ سے، تو اس کو نا آدھا پونا گھنٹہ کر کے تو فارغ کر دیتے تھے۔ تو گویا مدارس میں نہیں پڑھاتے تھے، لیکن مدرسے کے فارغ التحصیل تھے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور خالص آدمی 100% کس کے تھے؟ مدرسے کے تھے، اور تزکیہ اور تصوف کے تھے۔ تزکیہ میں ان کے استاد رشید احمد تھے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ وہ وہیں پڑھے رہتے تھے، اور اس میں جب کوئی طالب علم آتا تو وہ ان کے پاؤں پوئیں پکڑتا تو وہ ان کو تیار کرتا، کیونکہ استغراق اتنا شدید تھا کہ اس سے باہر نہیں آتے تھے۔ تو وہ جو لذت استغراق ہے، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کی رات دن، فرصت تو ملتی نہیں، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ تو شیخ اس وقت پھر نا شیخ کو زیارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم تم سے کام لیں گے، تو پھر یہ نظام کھلا ادھر۔ تو مدارس پاکستان کے اندر دین کے قیام کا ذریعہ۔ اور تیسری بات ہے کہ جو انسان ہے، ابھی انسان ہے، جو آپ نے دیکھا کہ زمین پہ سب سے بڑا گناہ اس وقت وہ امداد جو قطر سے اور ترکی سے یا لوگوں نے دی ہے، وہ اگر نہ پہنچے، لوٹ لی جائے، تو یہ گناہ زنا سے بھی بڑا ہے، یہ گناہ شراب سے بھی بڑا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ گناہ ثابت کروں گا جب آپ مجھ سے پوچھیں گے، قتل سے بھی بڑا ہے، اور آپ کو یہ بھی ثابت کر دوں گا یہ گناہ سود سے بھی بڑا ہے۔ تو جب یہ حال ہمارا ہے تو ایسے کے اندر، شہر کے اندر نیکی کا وجود کس وجہ سے ہے؟ مدارس کی وجہ سے۔ تو میں نے آپ کو 3 باتیں بتائیں کہ پاکستان کا وجود مدارس کی وجہ سے، نمبر 2 دین جو اصل مقصود ہے وہ تو ہے ہی مدارس کی وجہ سے، اور ایک اور بات اس کے ذمہ بتائی کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، چاہے وہ سپاہ صحابہ کی جماعت ہے، چاہے وہ ختم نبوت کی جماعت ہے، چاہے وہ جہاد طالبان کی جماعت ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہے، سب اس کا عنوان مدارس ہے۔ اور تیسری بتایا کہ لوگوں کے اندر جن کی داڑھیاں نہیں ہیں، لوگوں کے اندر جن کی داڑھیاں نہیں ہیں، جو ٹائی پینٹ کوٹ ہیں، ان کے اندر جو اعتدال یا ان کے اندر جو نیکی یا ان کے اندر جو خیر خواہی کے جذبات یا انفاق فی سبیل اللہ یا غریب کا خیال رکھنا، یا جو جا کے یہ بھی مدارس کی وجہ سے۔ یہ بڑی عام بات ہے، کیونکہ ایک آدمی جب نکلتا ہے نا، ایک فارغ التحصیل جب نکلتا ہے، اس کو نہیں پتا، وہ آپ کو نہیں پتا کہاں جاتا ہے۔ کئیوں کو نا وہ انجیکشن لگا کے چلا جاتا ہے، تو اس کو بھی نہیں پتا ہوتا انجیکشن مجھے کہاں سے آیا ہے، وہ لگایا کسی مدرسے کے طالب علم نے ہوتا ہے، کوئی ایسی بات اس کے اندر ڈال دیتا ہے، خود چاہے اس پر عمل نہ ہو، خود چاہے اس پر عمل نہ ہو، تو لیکن اس کے اندر عمل پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ آپ نے تو اپنا کام کر لیا ہے، اب آگے تو کچھ نہیں ہو رہا، اب آگے کام کچھ اور کرنا پڑے گا، اب کچھ اور وقت کے ساتھ ساتھ کچھ اور نئے عنوانات اور چیپٹرز کرنے پڑیں گے۔ امام بخاری نے بھی حالات حاضرہ کے اعتبار سے بخاری شریف کے اندر نئے چیپٹر، نئے عنوانات رکھے تھے۔ اب گریک فلسفی، وہ شرع عقائد کی گریک فلسفی، یونانی فلسفی، اب اس کے تذکرے سے نفع کم ہوگا۔ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا کرسچینٹی کیا کہتی ہے، آپ کو پتہ لگنا چاہیے۔ اب تو حضور آپ کو یہ کہا جاتا ہے، عوام کو نہیں، آپ کو ختم نبوت کے لوگ یہ کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے، وہ ابھی 1 منٹ میں آپ کو جواب دیں گے
کہ آپ کے طلباء ختم نبوت کے اوپر نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ مرزائیوں کے اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، جب تک کہ وہ ان سے زیادہ ٹریننگ نہ لے۔ یہ تو طلباء کا حال ہے، تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ اور آگے سنیے، آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو استاد مدارس میں حدیث پڑھا رہے ہیں، اگر ان کو نکال کے دوسرے علماء کرام جو ہیں، عمومی طور پہ جو مسجد کے خطیب ہیں، امام ہیں، ان میں بھی اکثریت جو ہے کہ جو ٹریننگ کے بغیر اور بغیر یعنی تربیت کے ان کذابوں کا جواب بھی نہیں دے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت روز روشن اور سورج کی طرح عیاں ہے، اور ہمارے طلباء اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اور ہمارے علماء بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ تو احوال ہے۔ لہذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی اور طریقے سے بھی آگے بڑھا جائے۔ وہ طریقہ ہم نے یہی سوچا۔ دیکھیں اب آپ نے جو کرنا تھا کر لیا۔ ابھی میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، حضرت کوئی حرج نہیں اس بات کو سنانے میں کہ حضرت عبدالشکور نقشبندی بھی حدیث کے استاد ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ایک عرصے سے دین پڑھا رہے ہیں، چکوال سے ہیں، اور پھر حضرت کے نواسے بھی تو ہیں، نواسے بھی ہیں۔ حضرت کہنے لگے کہ ہزاروں طالب علم بنوری ٹاؤن کے فارغ التحصیل 3 سال میں ہزاروں انہوں نے لفظ استعمال کیے، 3-4 سال، اور وہ اس وقت تقریباً فراغت میں۔ تو بہرحال اس میں کلام کروں گا تو بڑا ہی مضمون لمبا ہو جائے گا۔ آپ یقین جانیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی فراغت بھی مفید ہے، اگر ان میں 2 چیزیں ہوں، اگر ان میں عمل اور تزکیہ، تو فارغ رہنے میں بھی نقصان نہیں، اس سے بھی دین میں تبدیلی آئے گی۔ تو تزکیہ کے تو ویسے ہی آج کل اس کو تو آپشنل اور غیر ضروری سمجھ لیا ہے، اور تزکیہ کا تو یہ حال ہے، کوئی طالب علم جامعہ شفیہ میں امامہ پہن لے تو اس کو صوفی کہا جاتا ہے، کوئی سفید کپڑے پہن کے آ جائے اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا فضل رحیم صاحب دامت برکاتہم نے مجھے یہ عرض کی، فرمایا انہوں نے، میں نے ان کی مبارک زبان سے سنا کہ میں نے بڑی امامے کی ترغیب دی اور کسی نے امامہ نہیں پہنا۔ پھر فرمایا کہ میں نے امامے تقسیم کیے، پھر بھی وہ چیز نہ ہوئی۔ بہرحال ہمارے زمانے میں ہمارے بعض مشائخ تو ٹنڈ کرا دیا کرتے تھے طالب علموں کی، لیکن شوق تو ہمارے اکثر چشتی سلسلے کے مشائخ جو تھے نا، اپنے مریدوں کی ٹنڈ کرواتے تھے، وہ امامہ بھی نہیں پہننے دیتے، چوگا بھی نہیں پہننے دیتے تھے، کہتے تھے سدھ اتنا اوپر، میرے شیخ اوپر جو چادر وہ ڈالتے ہیں نا جی، وہ کم زیادہ بزرگ نہ بنا، سیدھی طرح کام کر، اپنے کنانوں کیوں ٹکیا ہے، ہاں، اور اس پر خوب پدرا کر دیتے تھے، کسی کو بزرگ نہیں بننے دیتے تھے۔ لیکن اس کے امامے کا شوق تو ہونا چاہیے۔ تو کئی جگہوں پر ایسے ہے کہ آپ دیکھیں چند جگہوں پر بڑے بڑے مشائخ تھے، چند جگہوں سے مراد مدارس میں بڑے بڑے مشائخ تھے، اور ان مدارس کے طلباء کی تعداد 800 900 1600 تک تھی، اور جو ان مشائخ سے جو مستند ترین تھے بیعت تھے، ان کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں تھی۔ میں نے تحقیقات کی کہ ان سے کتنے لوگ بیعت ہیں، تو ایک مدرسے میں پتہ لگا کہ 25-26 لوگ بیعت ہیں۔ وہ تصوف و طریقت اور تزکیہ نفس کو پروموٹ کرنا ہی اچھا فی زمانہ دارالعلوم دیوبند کے زمانے میں تو یہ بہترین تھا کہ اس کو تعلیم کے اخیر میں، اور وجہ اس کی سادہ سی تھی کہ صاحب نسبت تو سارے ہو جاتے تھے۔ جہاں استاد مولوی، وہ اپنے آپ کو مولوی فرماتے تھے، مولانا نہیں کہتے تھے، محمود حسن دیوبندی جیسے ہوں گے، اور جہاں پر حسین احمد مدنی ہوں گے، وہاں پر شیخ کی کیا ضرورت ہے، بیعت کی کیا ضرورت ہے۔ لہذا وہاں کا تو چھوٹا چھوٹا منشی بھی جو تھا صاحب نسبت ہو چکا تھا،
اور جہاں پر دورہ حدیث کے اندر نام لے لوں یا نہ لے لوں صدمہ بڑا پہنچے گا آپ کو. اس وقت بڑے استاد جو ایک اعتبار سے یوسف بن نوری کے بھی شاگرد ہیں، جب ایسے استاد حدیث پڑھا رہے ہوں تو اسی کلاس کے اندر لڑکے موبائل کھول کر کیا دیکھ رہے ہوں؟ مسدس حالی دیکھ رہے ہوں، انڈین فلمیں دیکھ رہے ہوں. حضرت وہ کیا اس کو کہتے ہیں، بات سنو، ایک چینل ہے وہ نیٹ فلکس. حضرت اس کلاس کے شاگرد نے، نام لے لیتا ہوں، اس کا نام ہے محمد علی. حضرت آپ کا ماشاءاللہ داماد بھی ہے محمد علی حضرت کا. وہ ادھر داخل ہے اور اس نے کہا ہے کہ اس وقت میں وہاں موجود ہوں اور لڑکے نیٹ فلکس دیکھ. اس میں کیا ہوتا ہے نیٹ فلکس میں؟ فلمیں ہوتی ہیں جی. اچھا واللہ اس نے کہا کہ لڑکے نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں. حضرت اس کے بعد وہاں سے ایک شیخ آ گیا. میں نے کہا حضرت آپ کی کلاس میں لڑکے نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، کہاں اٹھے؟ کہیں گے پھر کیا کریں، اس کو بند کر دیں یا چھوٹا؟ میں نے کہا آپ کو چھوٹا تھے ڈیجیٹل، وہ چھوٹے میں تو نیٹ فلکس نہیں نہ آ سکتا جس سے ان کی کمیونیکیشن قائم رہے. کہ بھئی حضرت یہ تو حال ہے. حضرت علماء جھوٹ بولتے ہیں. اب علماء سے کون متاثر ہوگا؟ جھوٹ تو وہ بولتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے سے ٹانگیں بھی کھینچتے ہیں اور بغض بھی رکھتے ہیں، حسد بھی کرتے ہیں. اب ان سے کہاں دین اور پھیلے گا؟ اب تو کچھ لوگ تلاش کرنے پڑیں گے. اچھا ایک طبقے نے یہ کہا کہ جی ان علماء کو عصری علوم سکھا دیں. وہ پرانی بات ہے، آپ نے میری سے سن رکھی. ان کو عصری علوم سکھانا ان کو تباہ کرنے کے مترادف ہے. ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہوتی. تھوڑے میں زہر ڈال دیا جائے تو توبہ. تو میں نے میں نے خلیل احمد تھانوی سے پوچھا یہ فلاں مدرسے میں اتنا مارتے کیوں ہیں؟ ان کا اصل میں حضرت تھوڑے ظرف میں جب زیادہ ڈال دیے جائے نا وہ پھٹ جاتا ہے. مار مار کے حشر کر دیا. یہ ادھر ہی ہے جی وادت روڈ پر. تو دیکھیے وہ تو ان کو تو آپ نے حضرت مجھے یہ بات جن لوگوں نے بتائی ہے وہ میرے پاس سامنے ہیں اور وہ آپ کو 200 آدمی پیش کریں گے کہ جو انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں جنہوں نے ایم فل کیا اور پھر پی ایچ ڈی کیا. حضرت وہ ادھر ہی موجود ہیں اور خود بھی انہوں نے کیا. انہوں نے کہا میں تو بچ گیا. اور حضرت نام لوں یا نہ لوں، کراچی بس یہ سمجھے کراچی کے بڑے مدارس، اب بڑے مدارس تو آپ جانتے ہی ہیں. تو حضرت انہوں نے کہا کہ پہلے ان کی داڑیاں چھوٹی ہوئی، پھر ان کے یہ اینکل ٹخنوں سے اوپر سلواریں نہیں ٹخنوں سے نیچے شلواریں ہوئی، پھر ان کی ٹوپیاں اتری. حضرت کہتے ہیں بعض نے پینٹیں پہنی. یہ تو تمہاری اوقات ہے. جو تمہیں تو تزکیہ فرض ہے، تمہیں تو اس وقت بیعت کرنا فرض ہے، تمہیں تو تزکیہ فرض ہے. کبیرہ گناہوں سے تم بچے نہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ جو حفظ کے مدارس ہیں ان کے تو فیل، کیونکہ ان میں نفس نہیں ابھی ہوا پیدا. تو یہ تم تو سخت، تمہارے اندر صرف یہ ہے کہ خیر غالب ہے اور شر مغلوب ہے، لیکن شر بھی بڑا شدید ہے. حضرت کچھ خطوط طلباء نے مجھے لکھتے ہیں پورے پاکستان. حضرت طالب علم جامعۃ الرشید کا مجھے لکھتا ہے کہ میں اس وقت تراویحیں پڑھا رہا ہوں. کوئی ایسی ہمارے اندر کوئی بہو آدمی تو ہے ہی نہیں، کوئی بہو تو نہیں بیٹھا ہوا، تو پھر نکال دیتے ہیں، نہیں ہے. حضرت اس نے کہا کہ حضرت میں روزہ رکھتا ہوں اور ہر روز روزہ توڑتا ہوں. میں تراویحیں پڑھا رہا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، دور حدیث کا طالب علم، چھٹیاں ہوئی ہیں اور ہر روز توڑتا ہوں. 8 روزے گزرے ہیں، میں نے 8 روزے توڑے. حضرت میں نے بتایا کہ اس کو کیا کہا، میں نے کہا یہ کیا کوئی بندہ ہے کہ جس کو تم یہ تراویحیں دے دو؟ اس نے کہا ہے. میں نے کہا تم اس کو تراویحیں دے دو اور میرے پاس ادھر آ کے 20-25 دن جو واقعہ یہاں میں کھاؤ پیو گزار لو. تو یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے.
حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ بڑی مشہور بات ہے ان کی کہ کالج کا پڑھا ہوا اور مدرسے کا پڑھا ہوا اگر دونوں میں اخلاص ہے تو دونوں برابر ہیں۔ میں آگے بولوں گا تو آپ گھبرا جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ تو ڈاکٹر اسرار کا چھوٹا بھائی ہے، یہ تو مولویوں کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو اس کو اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے دل کے دریچوں کو کھولو اور اپنی اصل تصویر کو دیکھو، تمہیں پتہ لگے گا تم کتنے دنیا دار ہو۔ تم اتنے ہی دنیا دار ہو جتنے دنیا دار ہیں۔ توکل تمہارے قریب سے بھی نہیں گزرا، تمہاری بھی چیخیں لگ جاتی ہیں دوسروں کی بھی۔ کس طریقے سے تم دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے ہو تو بہرحال اب مضمون بدل جائے گا، تو غصے کی باتیں تو نہیں بیان کیا کرتے نا اپنوں کی مجلس میں۔ تو میں بتانا آپ کو ہی چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے اصول بنایا کہ جو استاد ہے وہ اپنے شاگرد کا ادب کرے گا، اس لیے کہ وہ یہاں پر مجبوری کے درجے میں نہیں آیا، اس کو پیسے نہیں تھے تو وہ مدرسے میں داخل ہو گیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ رشید میاں کہتے ہیں قسم سے جس کے پاس 2 روپے ہوتے ہیں وہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل نہیں کراتا۔ رشید میاں، میں تو نہیں کہتا مولوی صاحب حامد میاں صاحب کے صاحب زادے۔ تو یہ تو سارے کھاتے پیتے انجینئر ڈاکٹرز ہیں، یہ تو خود چل کر آتے ہیں، ان سے جامعہ شفیہ کے طلباء کی طرح ڈیل تو نہیں کر سکتے آپ، ان کا تو ادب لازم ہے۔ استغفر اللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، تو سب سے پہلے استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم رہے ہیں، تقریباً شاید آپ زیادہ جانتے ہوں، مجھے اتنا تو پتہ ہے 20 سال تو رہے ہیں، اور وہ غیر عالم تھے، غیر عالم تھے۔ آپ کو یاد ہے؟ اچھا، مجھے سعادت ملی کہ اسی جگہ بیٹھ کے انہوں نے ناشتہ کیا، اسی کمرے میں وہ تشریف لائے، تو میں نے سعادت سمجھی ان کو بلانا۔ تو اس سے پہلے جو احباب تھے وہ عالم تھے، بعد میں بھی عالم ہوئے۔ یہ زمیندار تھے، عمراء میں سے تھے اور خادم تھے، اور انہوں نے اپنی تمام تر مال پیسے اور زندگی کی جتنی بھی ان کے اندر توانائیاں تھی خرچ کر دی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ شورا کے رکن تھے اور انتظامیہ میں بھی تھے، تو وفات کے بعد ان کو محتمم بنا دیا گیا۔ تو یہ کون تھے؟ غیر عالم تھے۔ ابھی سالم قاسمی کا انتقال ہوا، وہ عالم تھے۔ تو اس کی جو وجوہات تھی ان کو عالم بنانے کی چند تھی۔ ان کا نظام تعلیمی تو شورا چلاتی تھی، اور جو انتظامی امور میں مہارت تھی نا وہ اس کے شاہکار تھے۔ اس دوران اس قدر آپس میں ہم آہنگی اور قلوب کا جوڑ، آپس میں محبتیں، رواداری، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، انہوں نے اپنے عمل، اخلاق، اور میں نے دیکھا عجز اور تواضع، توبہ توبہ توبہ، میں ہے ہی نہیں ہوں، میرا نام ہی نہیں، میں موجود ہی نہیں ہوں، توبہ 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 توبہ۔ ہم جیسے لوگ تو ایسے فقراء کے پاس بیٹھ کے
بیٹھنے کی بھی حال نہیں، ہم تو تنگ آ جائیں، اتنی عاجزی، اتنی تواضع، اتنی اپنی نفی کمال درجے کی۔ نتیجہ ہے کہ بڑی کامیابی کے ساتھ دار دیوبند کو 20 سال چلایا، اور اس کی مین وجوہات ان کا صبر، ان کے اندر وسعت ظرفی، وسیع القلبی اور تنگ ظرفی نہ ہونا، اور ہر بندے کی خیر خواہی کو چاہنا، اور مزید یہ کہ ایک سکلز، ایڈمنسٹریٹو سکلز، انتظامی سکلز ان کے پاس کمال درجے میں پائی جاتی تھی۔ اور وہ محتمیم دارالدیوبند جو ہمارا پیرنٹ انسٹیٹیوٹ ہے رہے۔ دوسری بات بتاتا ہوں کہ تبلیغی جماعت نے بڑی کامیابی تک چلتی رہی، اور پھر نزاع ہو گیا، اور نزاع ہوا تو اس کے بعد ابھی تک امیر کا تعین ہو سکا ہے؟ نہیں ہو سکا۔ طریقہ کار ہے کہ ویسے میرا مطلب ہے کہ بچوں والی بات ہے کہ ارسلان 6 مہینے تم امیر، 6 مہینے میں امیر۔ تو بات تم کو تم امیر، میں کو میں امیر۔ حضرت یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا۔ حضرت آج تک 1930 سے لے کر آج تک یعنی کوئی تخریب کاری خدا کے فضل و کرم سے کسی ایک مطلب اتنی کرامت ہے، حضرت اتنی بڑی کرامت ہے کہ 4 مطلب ایک صف کتنے کلومیٹر کی ہوتی ہے حضرت؟ 2 کلومیٹر کی ایک صف ہوتی ہے، اور حضرت انٹر ہونے کے راستے اتنے زیادہ ہیں، آپ نے کیا کرنی ہے، وہ کیا سیکورٹی کرے گا، اور حضرت جہاں پر بوریا بستر لے کے جا رہے ہیں حضرت ممکن نہیں ہے اس کا ہی طریقہ کہ اجتماع بند کر دیں۔ آپ کو وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مشرف نے کہا اس کو شیخ رشید کو کہ جا کے تو چلے گئے، انہوں نے کہا حضرت اجتماع نہ کریں، سیکیورٹی کا رسک ہے۔ انہوں نے کہا بھی دیکھو ہم نے 50 بندے بٹھائے ہوئے ہیں، 40 اور بٹھا دیتے ہیں ذکر کے لیے۔ تو ان کے جب دوبارہ کہا تو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، تو جا کے بتاتے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں کہ میں نے مشرف کو کہا وہ تو مجھے مارنے لگے تھے، تو مشرف کہتے تم نے مار کھا لینی تھی ان سے۔ تو یہ ان کا عظیم یعنی یہ لوگ تھے، اور دنیا میں ایسے بھی ایسا عشق بھی نہیں دیکھا گیا کہ ان کی وفات کے اوپر 2-2 لاکھ کی ٹکٹس لے کے لوگ کراچی، اور جو حال یہ جو روڈ تھی جو جی ٹی موٹر وے کی روڈ جو تھی، اور حضرت میں 2:45 بجے چلا گیا تھا۔ میں نے جب کہا تو مجھ سے جامعہ مدنیہ قدیم والے ناراض ہو گئے علماء۔ میں نے کہا حضور اسٹریٹ پاور دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر 80% غیر علماء تھے، بلا مبالغہ تحقیق کر لیں، 80% اس کے اندر عوام تھی، اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ پاور۔ اور آپ نے کہا جو ملین مارچ ہوگی لاہور میں، اور سارے مولوی اکٹھے کر لیے۔ حضرت میں اس کے اندر جب فضل الرحمان صاحب تشریف فرما تھے، ٹائی پینٹ کوٹ تلاش کر رہا تھا، مجھے نہ کوئی ٹائی پینٹ کوٹ آپ کو ملا، فیصل صاحب شاید آپ بھی گئے تھے، کوئی ٹائی پینٹ کوٹ دیکھا آپ نے؟ حضرت آپ کو کوئی چلو ٹائی پینٹ کوٹ تو چھوڑ دو، شیوڈ ملا آپ کو؟ سارے اس طرح کے اثرات لا کے آپ نے کہا جی ملین مارچ کر رہے ہیں، 1 کروڑ کی آبادی میں آپ کے ساتھ ایک بندہ نہیں آیا، یہ آپ کی اسٹریٹ پاور ہے۔ اور دیکھو میں نے کہا عبدالرزاق اسٹریٹ پاور، تو پتہ کیا ہوا، میں وہاں بیٹھا تھا ناشتہ کھانے لگے، علماء بیٹھے تھے، تو آواز آئی، پتہ کیا آواز آئی؟ جی آپ جو دعا میں عمران خان کے لیے دعا کراتے ہیں تو پھر یہی حال ہونا، یہ مجھے انہوں نے تحفہ دیا۔ اچھا میں جب جواب دینے لگا تو مجھے نا عاطف خان تھے، ان کا بس چپ 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 چپ، میں کہا جی میں چپ چپ ہی تو اسٹریٹ پاور تو ہے ہی کوئی نہیں آپ لوگوں کی، یہ دیکھ لیجیے۔ ہاں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امیر کا موجود ہونا یہ ضروری ہے کہ کوئی بندہ، حضرت یہ تو ہمارے شریعت میں بھی امیر ہے، جب سفر کریں تو 2 بندے ہوں تو 1 آدمی امیر بنا لے، یہ درست ہے نا حضرت؟ تو امیر کی تو معاملات ہیں،
اور وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب صحابہ کے اندر معاملہ چل رہا تھا تو اس میں سے ایک صحابی کا جو کچھ چند کا اختلاف رائے تھا، امیر پر، تو انہوں نے فرمایا کہ جب عوام کے سامنے آنا تو کٹھے یونینیمس ایک ڈیسیژن کے ساتھ آنا، اگر کسی کا اختلاف رائے ہونا تو اس کو الفتنہ تو اشد من القتل یہ کر لینا اس کے ساتھ۔ تو اگلی بات بتاؤں، وہ تلخ ہے، وہ بڑی تلخ بات ہے، تو کوئی بات نہیں کر لیتا ہوں۔ حضرت عدنان کاکا خیل بڑے کمال کے لوگ ہیں، لیکن ہمارا مرید بھی ہے اور ہمارا کیا کہتے ہیں وہ ناقد بھی ہے، ناقد کہتے ہیں، اس کا نام ہے مولانا مفتی حماد، آج کل میں نے کہتا ہوں مفتی اعظم پاکستان، تو محبتوں میں سے بے شمار کرتے ہیں، نیچے سال رہے، قیام کرتے رہے، اور یہ عاجز کی گھر والی ان کے لیے کچھ اہتمام بھی کرتی تھی، اس کو یاد بھی بہت کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی بہت کرتے ہیں، تو اتنے قابل ہیں کہ 10 عدنان کاکا خیل ان کی علمیت کو نہیں پہنچ سکتے، اتنے قابل ہیں، اور جب کلام کرتے ہیں تو لوگوں پر سحر طاری ہو جاتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ عموماً استدلال نہیں کر سکتے، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی تو وجہ ہے کہ وہ جو علم ہے نا وہ فقط تقوی سے ملا ہے، یہ محنت سے نہیں ملا۔ 10 حضرت جہاں بھی جاتے تھے نا، میرا خیال ہے کہ 10 مہینے میں شاید 3-4 مہینے پڑھتے تھے، جامعہ اشرفیہ میں گئے وہاں بھی یہ ہوا، منصا میں وہاں بھی یہ ہوا، رائے میں وہاں بھی ہوا، بیمار بھی رہتے تھے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ زمانہ طالب علمی میں جو عربی میں تفاسیر تھی اس کا مطالعہ کر لیتے تھے، لوگ بڑے متاثر تھے، سورے مولانا عبدالرحمن اشرفی چومتے تھے اور کہتے تھے میرے بیٹے کو بھی ساتھ رکھنا، میرے بیٹے پہ بھی محنت کرنا، غیر معمولی صفات۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ میں نے کہا میرا ذرا مضمون آسان ہو جائے گا کیونکہ غیبت تو میں کر نہیں رہا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ تقوی، ایسا تقوی کہ حضرت آپ میں سے کوئی ہے جو آم نہ کھائے، یہ وہی حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ والی بات کہ جن کی بیعت شرح تو وہ جناب پکنے سے پہلے، تو وہ میرے ہاں وہ آم کسی نے اپنے باغ کے بچوائے، تو باغ کے نا اپنے باغ، تو انہوں نے علیہ نے کہا کہ یہ نا آپ حماد کو بچوا، بازار کے نہیں تھے، تو تقوی اتنا۔ دوسرا کوئی حرج نہیں، شاید لوگوں کو فائدہ ہی ہو، جس شخص کے نام اعمال پر، یہ بڑا مشکل ہے کلام کرنا، لیکن مجھے چونکہ اتنا زیادہ، یعنی ان کی عمر 14 سال ہو، جس شخص کے نام اعمال پر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں علم کیسے حاصل ہو، بالکل مطالعے سے نہیں ہے، بالکل اساتذہ کی خدمت سے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ جس شخص کے نام اعمال پر بچپن سے لے کر اب تک کوئی ایک جنسی گناہ نہ ہو، آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں کہتا ہوں میں بات کر رہا ہوں نا مجمع میں، قربت کی وجہ سے، احوال کی وجہ سے، یا قیام کی وجہ سے، میرے سے ڈسکشن کی وجہ سے۔ میں نے کہا تھا نکاح کرنا، ان کو نکاح کی خواہش ہی کوئی نہیں تھی۔ پھر میں نے کہا ایک بچی ہے تو اس کا وہ بچی ہے وہ میرے تصور میں ہے تو اس سے آپ نے نکاح کرنا ہے، تو کہتے ٹھیک ہے میں نے کر لیا، ختم ہوئی بات۔
کہا بس انہوں نے ماں باپ نے بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں کہا، کیونکہ پانچوں بھائی یہ بڑے لوگ امریکہ میں انجینئرز اور ڈاکٹرز اور فلاں اس طرح تھے نا جی۔ والد صاحب جو تھے وہ کیا تھا، وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ جی، اب عبد القدیر صاحب کے ساتھ کام کرتے رہے، اور چیمبر آف کامرس کے وہ بیٹا نماز ابھی چیمبر آف کا، ہاں آپ نے ان کو چائے پلا دیں، بالکل ہاں چائے پلا دیں، لڈو جو ہے نا بعد میں کھائیں گے۔ اچھا چیمبر آف کامرس کے وہ رہے، تو اب واقعہ جو اصل ہوا وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تقریباً بھائی کی عمر 18 سال تھی، امریکہ میں تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ڈیڈ باڈی آئی، جب میں نے اتارا ادھر نیچے قبر میں، بس اس کے بعد بدل گئے، بس یہ انہوں نے خود بتا، ان کا میں نے پھر اس کا اچھا پھر جب علم ان کے والد صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے میں نے کہا دیکھیں آپ کی طرح بچے ہیں، آپ کے بچے کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹاپ موسٹ انجینئر، کوئی ڈاکٹر ہے، اس کو آپ اللہ کے نام کہیں گے نہیں میں نے اس کو لمس میں داخل کرانا ہے، یہ اور وہ یہ۔ بہرحال وہ پھر یہاں پر میں نے کہا اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ ماں باپ دونوں آئے تھے میرے پاس کہ آپ اس کو نا یہ راستہ جو ہے نا اس نے، میں نے نہیں راستہ دکھایا تھا، وہ خود ہی انہوں نے راستہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس نوجوان نے جو تقوی اختیار کیا وہ دیدنی تھا، تو اس کی پاکیزگی طہارت اور نیکی نے اس کے اوپر علوم لدنی کہتے ہیں لدنی کھولے، اور علوم لدنی کھولے۔ حضرت آپ ایسے کر لیں نا، آپ اس کو نا کوئی حدیث دے دیں اور آپ بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں، آپ ایسے ایک چھوٹے سے ٹرائل دے دیں ذرا کہ آپ نہ ایک کوئی بخاری شریف جو آپ کرنا چاہتے ہو، اور 10 بندوں کو لے دیں، اور 10 بندوں کو شہر کے بڑے بندوں کو دے دیں، آپ اپنے سے بھی ہٹا دیں اور ان کا بیان سن لیں۔ تو یہ ہمارا وہ نوجوان ہے جو اس وقت مفتی حماد ہے، تو ٹھیک ہے، اتنی تمام تر صفات کے ساتھ ساتھ آئیے میرا مسئلہ حل ہو گیا، ایڈمنسٹریشن بالکل صفر ہے، نل ہے، بالکل نل۔ حضرت اتنی صفر کہ یہ جو نوجوان چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے، حضرت وہ کون سے صحابی تھے جو بڑے چھوٹے سے تھے، حضرت جو فقی تھے جو جن کا قد بڑا چھوٹا تھا، عبداللہ بن مسعود، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کچھ کیا کہتے ہو، ان کا قد اتنا ہی ہوگا نا، پتلے بھی اتنے ہی ہوں گے۔ اب تو پھر اوپر بیٹھ جاؤ کرسی پہ، چلو کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت ان کو میں انتظامی امور دے دوں نا تو یہ حضرت، ہاں حضرت آپ کے تو استاد رہے ہیں، میں تو کوئی ایسی، آپ کے بھی استاد رہے ہیں، یہاں تو اس کے گواہ موجود ہیں میری بات کے۔ حضرت ان کو میں انتظامی امور دیتا ہوں، انتظامی امور ایڈمنسٹریشن میں نا بالکل صفر تھے۔ اب میں اس لیے آگے نہیں بیان کرتا، واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلم و سہلم مرحبا۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت کہ عالم تو ایسے ہیں کہ مفتی صاحب کے منہ سے نکلا، مفتی مفتی ابو لبابہ دامت برکاتہم شاہ منصور کے منہ سے نکلا کہ جس طرح ہمارے پاس کراچی میں، اس وقت وہ کراچی میں تھے، عدنان کاکا خیل ہیں، اس طرح پنجاب میں آپ کے پاس مفتی حماد ہیں۔ بڑی بڑی سٹیٹمنٹ ہوئی نا، مفتی صاحب کے گھر گئے، دیکھا، مسئلہ بڑا ادب احترام کیا، لیکن پھر جب آس میں آئے تو جو وہاں بد نظمیاں تھیں، جب میں نے ان کو ناظم تعلیم بالکل کنٹرول لگا، مفتی صاحب نے کہا میں ان کو پکڑتا ہوں۔ جو خود انہوں نے ہدایہ کا مضمون پڑھایا تھا نا حضرت، امتحانات قریب تھے 25% تھا، یہ آس کی بات ہے، یعنی ہیلپ کی بات نہیں ہے۔ تو میں اب میرا وہ بلب جل گیا ہے، کیونکہ میں ان کی منفی باتیں نہیں بتانا چاہتا ہوں، میرا بلب جل گیا ہے۔ میرے ادھر ایک بلب ہوتا ہے حضرت، جب غیبت ہو تو وہ پھر اب یہ غیبت ہوگی۔ اچھا آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں پیارے
کہ یہ میں ضرور کہتا ہوں، یہ غیبت نہیں ہے، کہ ایڈمنسٹریشن یعنی تقوی کا حال تو میں نے بیان کر دیا کہ جو آپ کو شہر میں بندہ ہی نہیں ملے گا. تو حضرت یہ جو علوم کھلے نا بالکل نہیں کھلے اس کے. اچھا حضرت آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے. مجھے کہنے لگے کہ مجھے نا دورہ حدیث اور وہ جو ہے مطلب یہ جو سابعہ ہے موقوف، اس کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی، اس کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بیٹا یہ تو ہمارے کابر کے طریقے کے خلاف ہے، یہ تو سب نہیں پڑھا ہے، یہ تو ہمارے کابر سب نے پڑھا ہے. بڑے بڑوں کے نام لے لو، حضرت تھانوی نے بھی پڑھا ہے، یوسف بن نوری نے بھی پڑھا ہے. میں نے کہا مفتی شفیع صاحب یہ نہیں آپ کر سکتے. لیکن حضرت ان کے احوال یہ تھے کہ کوئی کتاب اٹھا کے اس کو دے دو کہ بخاری، اگر وہ آپ کو حضرت ایک دفعہ میں نے واقعی ایک ہدایہ کا مسئلہ یاد کر کے نا جو ابھی اس نے اگلے سال پڑھنی تھی وہ نا میں نے اس سے کتاب البیوع سے پوچھا. میں نے کہا اس کی عبارت پڑھو، تو اس نے عبارت بھی پڑھی اور اتنا عمدہ بیان کیا کہ بیان. اس کے بعد اس نے ایک یہ بھی بات کی کہ جو میں صاحب ہدایہ کے اوپر بھی نا کلام کر سکتا ہوں. تو یہ چیز نقصان سے پھر ہو جاتی ہے، اس کے لیے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے. تو شیخ اگر مل جائے تو بات ٹھیک ہو، ورنہ پھر پتہ کہاں آدمی جاتا ہے فضل اور فیض، فضل اور فیضی کی طرف چلا جاتا ہے نا. تو یہ میں آپ کو صرف بات بتانا چاہتا ہوں. اچھا اب یہ جو علوم ملے کس طرح، اچھا علوم کس طرح ملے، واللہ خود آپ ان سے پوچھ لیں. جامعہ اشرفیہ میں ان کی بے حد غیر حاضری ہیں. مجھے اسلامیہ میں 3 دن نہیں آئے، 4 مہینے وہ وہاں نہیں آئے، گھر میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے تھے. حضرت اس کی لائبریری سے استفادہ کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء شیخ الحدیث اس کے گھر جاتے تھے این بلاک میں. بیروت سے شاید ساری کتب اس کے پاس تھی. حضرت یہ تقوی سے گزرا، بس یہ تقوی سے گزرا، وہ تقوی کے جو میسر نہیں ہے. اچھا اس کو میں بند کر دوں نا اس مضمون. اب سنائیے، اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ ایڈمنسٹریشن اتنی خراب کہ بالکل ستیہ ناش. اچھا یہ تو حال تھا ہمارا. اب آئیے تاہا کا حال. تاہا کے اندر حضرت اب دیکھیے ٹائم ہے حدیث کا یا جو بھی ہدایہ کا، اب طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو رات 11 مجھے خیال آیا میں طلباء کو پڑھانا شروع کر دوں. اب رفیع عثمانی تو نہیں ہے کہ باہر سے سفر میں آئے اور تب طلباء یہ کہیں کہ مجھے پڑھاؤ. رفیع عثمانی کے دامت برکاتہم علیہ میں صبح پڑھاؤں، ان کے حضرت ابھی پڑھائیں. اچھا میں آتا ہوں مطالعہ کر کے تو پھر پڑھاتا ہوں. تو شیخ رات کو کلاس شروع کر دی، صبح کو کلاس شروع کر دی، اس طرح کلاس شروع کر دی. وہ جناب ستیہ ناس ہے. بیوی بھی ماشاءاللہ 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 مستند عالم ہدایہ پڑھاتی ہے. اب اس نے بھی بات مجھے بتائی ساری، وہ میری اہلیہ ان کی خالہ بھی ہیں. اچھا تو وہ بتاتی ہے کہ نظم ضبط تو بالکل نہیں ہے. اور بعض بزرگوں میں ایسا ہوتا بھی تھا کہ وہ وقت کے پابند، ایسے ہوتا تھا بعض. لیکن کچھ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی اپنی جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں فلسفہ، اپنی پاور دوسروں کو ڈیلیگیٹ کرنا، کیا کہتے ہیں اپنے اختیارات دوسروں کو منتقل کرے، یہ طریقہ ہوتا ہے. اب میں کہہ کے تھک گیا کہ آپ علم میں اپنے اختیارات نہیں منتقل کیے. بہرحال اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد میرے پاس بڑے اور مضامین تھے. کہنا یہ چاہتا تھا کہ یقین جانیے گا کہ یہ جو علماء کرام ہیں ان کو انتظامی امور کی الف بے بھی نہیں آتی. نہایت نااہل ترین لوگ ہوتے ہیں، نہایت نااہل ترین. اب آپ کے دل میں آئے گا تقی عثمانی، تو تقی عثمانی کوئی مولوی ہے؟ وہ تو تمہارے میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو جن سے مختلف ہے. مفتی حسن صاحب اپنے آپ ان کے ساتھ ملاؤ گے، یوسف بن نوری کے ساتھ ملاؤ گے، اور ملاؤ گے اپنے آپ کو شفیع صاحب کے ساتھ. تو یہ تو چند مثالیں ہیں، تم کتنے ہو؟ یہ تو نمک. تو تمہیں ایڈمنسٹریشن آتی نہیں، جبکہ ایک بہت بڑے ادارے کو قائم کرنے کے لیے انتظامی امور کا قیام اور یہ نظم قائم کرنا لازم ہوتا ہے. طالبان کے اندر یہ انتظامی امور کی صلاحیت اتنی زبردست آ چکی تھی کہ انہیں امریکہ کو باہر نکال دیا.
یہ نہیں آپ دیکھیں طالبان کتنی دیر میں 90 ڈیز میں 90 ڈیز میں تھا کہ وہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں. مجھے معلوم ہو گیا سجاد نے بتایا اس بات پہ بھی تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ جو کام 90 ڈیز کا تھا کتنی دیر میں 72 آورس میں 72 آورس میں ہو گیا. یہ ان کی پلاننگ بھی تھی, یہ ان کی اللہ کی مدد بھی تھی. ابھی بھی ان کے جو مولوی نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. آپ کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں؟ پتہ کیوں؟ آپ تو مولوی ہیں, آپ تو گھبرا جاتے ہیں, آپ نے تو کوئی بندوق اٹھائی نہیں, آپ کو تو فاقہ آیا ہی نہیں, آپ کی تو ڈبل روٹی پوری ہوتی ہے, آپ کہاں سنگلاخ چٹانوں پہ پھرتے ہیں, آپ کی جوتیاں عمدہ ہیں, ان کے نیچے سلیپر ہیں, وہ تو آٹا. حضرت آپ کو یاد ہے میں آپ کو سب بات ڈبلیو بلاک نے آپ کی پیدائش سے پہلے, یہ اس وقت کی بات ہے جب رشیا سے جنگ تھی, تو ڈبلیو بلاک کے جو تھے انہوں نے پتہ کیا بھیجے, تو اس سے عاجز بھی اس میں حضرت نے بسکٹس اور وہ ساری چیزیں جیسے امریکہ بھیجے گا ادھر. انہوں نے کہا ہمیں بسکٹ بھیجتے ہو بے وقوفو, ہمیں آٹا بھیجو اور بس ہمیں روٹی چاہیے, اور بڑی آسان کرنا ہے تو ساتھ تیل بھیج دو, سانو بسکٹ کی کھانے نے. تو آپ تو بسکٹوں والے لوگ ہیں, آپ تو بڑے شوق سے یعنی روٹی اور آپ کو بڑی لذیذ لگتی ہے, انہوں نہیں لگتی. اور حضرت انہوں نے تو موت کو دنیا پر مقدم کر رکھا ہے, وہ تو آخرت کی زندگی کے لوگ ہیں. نتیجہ وہ مولوی کوئی نہیں ہے, وہ تو صحابہ کے نقش قدم پر ہے. اور نہ ان میں مولوی تو ہوتا ہے نا جو سست ہو, مولوی کہتے ہیں جو سست ہو, ہاں جس کے پٹے ٹھیک نہ ہوں, اس میں سے نا سرسوں کا تیل دبا کے لگاؤ اور دوسروں کو پرواہ بھی نہ ہو. بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مولوی نہیں ہے, وہ تو بڑے فعال ہیں, تو صحابہ کے نقش قدم پر ہیں, تو دنیا کو ثابت کرتی ہے. کل میرے پاس تخصص فی الحدیث کے سارے بچے آئے تھے, میں کہہ رہا تھا بیٹا تم تو ایسے 5, وہ مجھے پتہ لگا کہ قندھار 6 گھنٹے میں آپ پہنچ جاتے ہیں, وہ خیر محمد جہاں چلا گیا 6 گھنٹے کے. تو میں نے کہا 6 گھنٹے کے فاصلے پر جناب تمہارا شریعت اپنی اصلی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے کی موجود ہے, خلفائے راشدین کی شریعت وہاں موجود ہے. تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ اب دین کے 90 حصے پر عمل کر کے 10 حصے کو چھوڑ دیں گے, تمہاری جو ہے وہ مغفرت ہو جائے گی, تمہاری پکڑ ہو جائے گی. یہ وہ زمانہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں تمہیں دین پہ 100% چلنا پڑے گا. ہمارے بھائیوں نے وہ نقشہ قائم کر دیا. تو میں اپنے مضمون پہ واپس آتا ہوں کہ جتنے احباب ہمارے پاس آئے, وہ جتنے بھی لوگ تھے, بھائی مزمل دامت برکاتہم عالیہ اپنی تمام تر گہری صفات کی وجہ سے ایڈمنسٹریشن نہیں چلا سکے. بھائی ارسلان کو بھی ایڈمنسٹریشن چلانے میں دقت ہوتی رہی. مجھے ایڈمنسٹریشن کے لیے کچھ ایسے لوگ چاہیے جو دنیاوی امور کو بھی جانتے ہوں, اور آپ کے غلام بھی ہوں, آپ کے شاگرد بھی ہوں, آپ ان کو مضبوط کریں. اس لیے میں ایک ایسا پرنسپل مقرر کرنا چاہتا ہوں کہ جو دنیاوی امور ایڈمنسٹریشن کو بھی جانتا ہو, اور اس میں آپ کو برائے نہ, یہ ایڈمنسٹریشن ہے ہی کافرادی چیز, مسلمانادی چیز نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ حضرت عمر سے بڑا منتظم تو کوئی نہیں تھا نا. تو بہرحال آپ مدرس کو ایڈمنسٹریشن کیا ضرورت ہے, مدرس نے تو جا کے پڑھانا ہے, ایڈمنسٹریشن تو کر لیں گے یوسف بن نوری. اب وہ تو چلے گئے تو پھر کوئی ان کے قائم مقام تو آئیں گے, لیکن ہر بندہ اس کا اہل نہیں ہوتا. دیکھو بیٹا کیا تبلیغ جماعت کا شروع ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا یہ حال ہے کہ 2 امیر ہیں اور ستیہ ناش کیا ہوا ہے. حضرت میں صرف یعنی ریفر کروں, صرف حضرت آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈھاکہ میں تبلیغ جماعت کے کیا ہوا تھا, آپ کو یاد ہے نا, لڑائی ہوئی اور بس اتنا ہی کافی ہے. وہ پھر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضرت ہندوستان میں جو ہوا, انہوں نے کہا یہ ایک سات کا گروپ ہے, ایک زبیر ان کا. حضرت کو انہوں نے الفاظ مجھے بتایا, میں مدینہ منورہ میں تھا, یہ 7 کے دوست تھے, یہ 7 کے کلاس فیلو تھے. مجھے اس عاجز کے پاس میں چل کے جاتا, وہ میرے پاس آ گئے. یہ 7 کے دوست تھے, اور حضرت یہ مدینہ منورہ میں تھے, 7 کے ہم سبق تھے. انہوں نے کہا کہ آپ یقین جانیے گا کہ علاقے کا نام لیا, ہندوستان کا کوئی بڑا شہر ہے, ہاں گجرات, وہاں کے یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور بڑے بڑے زعماء جو تبلیغ میں لگے ہوئے تھے, وہ چل کے جب ادھر پہنچے تو اتنا مارا یہ ایڈمنسٹریشن ہے.
بے رضائل بھی ہیں۔ اچھا، اس کے پس منظر میں ایک چلتے چلتے سرے راہ ایک بات کہہ دوں جو میرا مضمون نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے جب تبلیغی جماعت کے لوگ حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ یہ ہوا وہاں پر، کہ پھر ہم بامبے کے اندر دونوں گروپس جو تھے نا، ایک ہندو جج کے سامنے کھڑے تھے، تو حضرت اس وقت میں نے کہا حضرت مجھے بھی موقع مل گیا، میں بھی تو لکیر کا فقیر، میں نے کہا حضرت میں آپ اس کا جواب دوں؟ یہ بھی لوگ تزکیے کو نہیں مانتے، یہ بھی پیر کو نہیں مانتے، یہ بھی بیعت کو نہیں مانتے، یہ بھی ذکر کو نہیں مانتے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ ذکر کو تم حضرت آپ سوچیں گے کہ مجھے کہا گیا یہ ذکری لوگ ہیں، میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے سند دے دو کہ ذکر ہے، بلا ذکر اللہ اکبر۔ حضرت یہ ذکری کے لفظ استعمال ہوئے، ذکری، یہ بھی ایک فرقہ بن جائے گا۔ پھر میں نے کہا کہ جناب شیخ، نا توبہ شیخ ٹھیک ہے بھئی، آپ نہ بیعت ہو لیکن آپ نفی تو نہ کرو۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو علم دین ہے، حضرت میں نے ایک نوجوان کو بڑی میری خواہش کی تو میں مدرسے لے گیا، تو اگلے دن سارے اس کو، یقین جانیے گا، سارے اس کو انہوں نے کہا کہ تم اعلیٰ سے ادنا پر آ گئے۔ اچھا یہ تو بات اس نے کہ اب آگے دیکھیں، میں نے کہا تم جا کے نا مقیمین کے فلاں جگہوں پہ جاؤ۔ حضرت مقیمین کے پاس وہ چلا گیا، وہاں بھی تو بہو ہوتے ہیں۔ حضرت میرا تو خیال تھا کہ یہ جائے گا کوئی مقیم میں سے جو بڑے کوئی ہوں گے مدرسہ عربیہ کے، جو ان کے پاس جائے گا، مولانا عبدالرحمن صاحب کے پاس جائے گا۔ اچھا ان لوگوں کے پاس جائے، حضرت وہ مقیمین کے پاس چلا گیا، انہوں نے کہا بیٹا یہ شیطان کا دکھ ہے، یہ شیطان کا دکھ ہے۔ حضرت میں آپ کو واضح بتاؤں کہ میں اس میں موجود تھا جس میں سورہ جمعہ کا تذکرہ ساتھ کر رہے تھے۔ میرے ساتھ شاہ صاحب بیٹھا، میں نے کہا شاہ صاحب نہ میں عالم نہ میرا 2 ٹکے کا آدمی، شاہ صاحب توبہ توبہ توبہ، سورہ جمعہ کی تفسیر، کہ وہ جو کہا گیا نا کہ اللہ کا فضل، جمعے کے بعد حضرت اللہ کا فضل تلاش کرو، جب تم جمعے سے، ہاں جی اچھا، حضرت اس فضل کے اوپر آگے، اس فضل پہ آگے، وہ تو ریکارڈڈ ہوگا، کہیں گے فضل سے مراد ہے تبلیغ، فضل سے مراد ہے تبلیغ، انہیں روٹی چاہیے کوئی، یہ اللہ کے رزق کو تو نعمت سمجھتے نہیں۔ حضرت اس پر فضل کا مطلب انہوں نے فقط یہ بیان کیا کہ اس کے بعد دوبارہ تبلیغ میں نکل جاؤ، یہ تفسیر بھی رائے نہیں تھی۔ اللہ اکبر، شاہ صاحب بھی چیخنے لگ پڑے، دوسرے علماء بھی چیخنے لگ پڑے، وہ جناب فضل کو تبلیغ میں۔ حضرت یہ تزکیہ نفس نہ ہونے کی وجہ سے، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان کہہ رہا کا ڈیر ہے۔ تزکیہ آپ نے چھوڑا، بیعت آپ نے چھوڑی، ذکر آپ نے چھوڑی، اور اب یہ حال ہے۔ حضرت آخری بات آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو، ویسے تو ہم نماز ابھی 10 منٹ نماز پڑھ لینا اور 10 منٹ، حضرت میں آپ کو بات سناتا ہوں، وہ بات نہ مجھے وہی جو ساتھ کے کلاس والوں نے مدینہ منورہ میں سنائی۔ انہوں نے کہا، آپ کو معلوم ہے حضرت اس میں ارشد مدنی نے بھی بڑا تذکرہ کیا، پھر سلیم اللہ شیخ بھی کہنے لگے بھئی آپس میں، حضرت پھر آپ نے دیکھا تقی عثمانی صاحب بھی، پھر طارق جوین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کوئی، یعنی کہتے ہیں I left no stone unturned، کوئی دقیقہ فروگزاشت میں نے نہیں کیا، لیکن وہ کہتے تھے تم مجھے نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت جو بات ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہاں پر مدینہ منورہ میں موجود ہے، جب میں دوبارہ گیا انہوں نے نام بھی بتایا۔ حضرت مدینہ منورہ میں کچھ لوگ تھے جو نمبر 1 تو وہ مدنی تھے مدینہ منورہ، دوسرا شیخ وہ بوڑھے تھے، بوڑھے کا وہ 60 سال سے اوپر تھے، تیسرا حضرت وہ تبلیغی تھے، تبلیغی بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مدنی بھی تھے، اور چوتھی بات تو سورے کے سورے سادات تھے، اور اگلی بات تو علماء کرام تھے۔ انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں کس کے پاس؟ ساتھ کے ساتھ، یہ بتا رہے ہیں مجھے وہ مولانا جو ساتھ کے ہم سبق ہیں اور مدینہ میں۔ حضرت جس وقت وہ ان کے پاس گئے، انہوں نے وہاں ایک ہوٹل لیا، عمرہ تو تھے، وہ ہوٹل لے لیا، ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد ساتھ کے پاس گئے، تو جب ساتھ کو انہوں نے یعنی یہ بات سنائی، اب حضرت کیا کہتے ہیں گردن راوی، انہوں نے مجھے بات بتائی،
انہوں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جو میں سمجھتا ہوں آپ نہیں سمجھتے، نمبر 3 جس مقام پر میں ہوں آپ نہیں جانتے، نمبر 4 آپ ایسے کریں کہ جلد سے جلد جہاں سے باہر نکل جائے ہندوستان سے، اور اگر آپ نے اس میں تاخیر کی تو میں آپ کے اوپر ٹیررزم کا، میں حکومت کو ٹیررزم کا آپ کو الزام لگا کے آپ کو باہر نکال دوں۔ حضرت اس کے بعد وہاں نیچے کچھ احباب تھے، انہوں نے کہا کہ جلدی جو ہے نا یہاں سے نکلو، ہوٹل چھوڑو۔ حضرت مجھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پھر وہاں سے جو امیجیٹ فلائٹس کروا کے واپس جدہ گئے، اور یہ بات طے شدہ تھی کہ جس فلائٹ چلے گی تو وہاں انٹیلیجنس پہنچ گئی، انہوں نے کہا وہ چلے گئے۔ یہ ہے اس وقت عوام کو تو نہیں بتایا جا سکتا۔ حضرت یہ ثمرہ ہے پہلے ذکر کو ذکری کہنے کا، اس کے بعد بیعت کو غیر ضروری کہنے کا، مشائخ کی کرنے کا۔ حضرت آج تک مجھے یاد ہے کہ میں اخلاص کا بیان کر رہا تھا، بلال پاک آپ جانتے ہیں، یہ شب جمعہ ہوتی، تو حضرت وہ نہ لوگ اٹھائے، اور اخلاص میں تھا کہ اس کے اہتمام کرنا پڑے گا۔ حضرت تمام تبلیغ اس بات پر متفق تھے کہ ہمارے بہت بڑے شیخ، ان کے شیخ کہتے ہیں اخلاص کی کوئی اتنی ضرورت نہیں، چلتے چلتے حاصل ہو جائے گا۔ اور حضرت انہوں نے کہا کہ اخلاص جو ہے نا اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چلتے چلتے حاصل ہو جائے گا۔ حضرت میں نے جا کے شیخ کو بتایا، شیخ نے انعام افضل خان دلوی کو بتلایا، انہوں نے مجمع میں کہا کہ کبھی اپنے آپ کو مخلص نہ سمجھنا، یہ موت تک بھی حاصل ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ اور حضرت مولانا محمد پالپوری نے فرمایا میں تو کہتا ہوں موت تک بھی اس کا پتہ نہیں لگے گا، جب روز قیامت میزان عمل میں تمہارے عمل ڈالے جائیں گے، جب تلیں گے عمل میزان پر، پھر لگے گا کھوٹا کھرا کرنا۔ تو انہوں نے کہا اخلاص ویسے ہی حاصل ہو جائے گا، ویسے ہی حاصل ہو جائے گا۔ تو حضرت یہ نفی ہے ہمارے اکابر کی، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں جو لوگ بیٹھ کے تھے، یہ جی انگلینڈ امریکہ سے پائلٹ تھا، کیا بات، او جناب پائلٹ نے تو حضرت اتنے لوگوں کو نمازی بنا دیا، کوئی شک نہیں۔ یہ ہے سعید انور، میں بھی ان کا عاشق، لیکن سعید انور قرآن و حدیث کو تو نہیں بیان کر سکتا۔ ادھر وہ جنید جمشید کمال تھے، اللہ کمال ہی کر گئے، لیکن کچھ باتیں وہ بھی افراد و تفرید سے پھر انہوں نے معافی مانگی، وہ بھی تو ضروری تھا معافی مانگنا، معافی مانگی، مطلب ہے فہم دین، جس شخص کو دین کا فہم ہو وہ یہ کلام تو نہیں کرے گا، وہی کلام اس طرح اس کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتا، کسی مولوی کی زبان سے نہیں نکل سکتا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، بہت کامیاب زندگی گزار کے چلے گئے۔ تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت یہ باؤ لوگ ہیں۔ اور پھر اخیر میں تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بات فرمائی کہ اب پتہ لگا کہ تبلیغ علماء کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور یہ آئیے باؤ لوگوں کے، میں اس کو باؤ کہتا تھا، یہ حضرت تھانوی کے جینٹل مین ہیں جو دین میں آگے، اور انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ ہم دین ہیں، اور انہیں ضرورت نہیں سمجھی علماء کرام کی گائیڈنس اور رہنمائی کی۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ایک چلتے سر رائے کہ تزکیہ نفس بھی بہت ضروری ہے، ورنہ یہ اشر ہوتا ہے، اور دوسری امیر بھی۔ اور سب سے اخیر بات دیکھو بیٹا کہ تمہاری اختلافات کو جو تم چوتھا نمبر اکرام مسلم پہ جان دیتے تھے، اللہ تمہارے ادب اور احترام کے قصے پوری دنیا میں مشہور ہوتے تھے، تم آپس میں لڑ رہے ہو، اور نظام الدین دہلی میں لڑ رہے ہو، اور وہاں پولیس داخل ہو چکی ہے، اور آج تک کوئی امیر نہیں۔ تو امیر کا ہونا ضروری ہے۔ ایڈمنسٹریشن کا کام علماء کا نہیں ہوتا، ان کو چاہیے کہ کوئی اچھا ایڈمنسٹریٹر لگا لے، اور اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں مل جل کے سارا کام کرے۔ تو میں نے اس مقصد کے لیے اپنے ایک ساتھی جن کو میں نے اجازت بھی دی ہوئی ہے، میری قربت میں بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، جناب عتیق صاحب کو میں نے حلم کا پرنسپل مقرر کر دیا ہے کہ آپ سارے اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے بیٹا، تو وہ ایک دم بات میں نے ماشاء اللہ۔ اصل میں بیٹا روحانی ترقی حالت جہاد میں جہاد سے ہوتی ہے، اور امیر کی اطاعت سے ہوتی ہے۔ اگر امیر کی اطاعت نہ کیا جائے تو وہ غیظ و غضب
رذائل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. وہ جرت اور وہ تکبر کی اور اس میں غصہ اور رونق بھی، تو امیر کی اطاعت لازم ہوتی ہے. حالت جہاد میں نماز اور امیر کی اطاعت، اور حالت امن میں جیسے کہ اب معاملہ ہے، یہ بھی اطاعت تو وہی رہے گی، چاہے شیخ کی ہوگی چاہے امیر کی ہوگی، اطاعت تو کرنی پڑے گی. لیکن اس کے بعد اس کا عنوان تسبیح ہے. تسبیح یعنی تسبیح سے ہوگی، یعنی ذکر اللہ سے ہوگی. اور ذکر اللہ سے اب مراد پتہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ حدیث پڑھاتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھتے ہیں. اب یہاں سے جو مراد ہوگی نا وہ کثرت ذکر ہے، یعنی یہاں مراد کثرت ذکر سے ہوگی. اگر قرآن پڑھنا آ جائے تو قرآن سے تزکیہ ہوگا، لیکن مبتدی کا تزکیہ قرآن سے نہیں ہوتا، منتہی کا تزکیہ قرآن سے ہوتا ہے. مبتدی کا تذکرہ جو وہی دوائیاں جو جس کو ہمارے مشائخ دوائیاں کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یہ دوائیاں ہیں. یعنی آدمی کا ذوف جو کھانے مقویات ہوتے ہیں، بریانی ہے، مغز ہے، سری پائے ہیں، بڑے مقوی کھانے ہیں، ان سے آدمی کی صحت بہتر ہوتی ہے. لیکن اگر ہضم کمزور ہو تو جذب نہیں ہوگا تو جوارح جعلی نیوز دی جائے گی. اب جوارح جعلی نیوز بذات اپنی ذات کے اعتبار سے تو مقصود نہیں ہے، اور نہ اس کو غذا کہا جائے گا، اس کو دوائی کہا جائے گا. لیکن یہ دوائی اس لیے کہ جو آپ مقویات یعنی گوشت وغیرہ کھا رہے ہیں، مغز وہ ہضم کیسے ہوگا؟ جب ہضم نہیں ہوگا تو جسم میں داخل نہیں ہوگا تو اس سے قوت تو نہیں ملے گی. اس کو قوی کرنے کے لیے جو اصل ہے، اب جوارح جعلی نیوز دیتے ہیں تو اصل کیا ہے؟ اصل اذکار جو ہیں وہ یہ نہیں ہے اللہ، اصل اذکار جو ہیں وہ ہیں قرآن، وہ ہیں حدیث، اور ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اصل اذکار کا مجموعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پورا مجموعہ: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اذکار ہے. اور درود شریف کی علیحدہ صنف ہے، اس کا تو کوئی سبسٹیچیوٹ نعم البدل ہے ہی نہیں. تو یہ اذکار ہیں. آپ دیکھیں حضرت آپ تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جائیں، پکی بات آپ بتاؤں، بالکل یہ اذکار نہیں دیں گے چشتیہ سلسلے کے. آپ کو اذکار دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر، یا اس وقت بہت زیادہ دیں گے تو کہیں گے تیسرا کلمہ پڑھ لو. تیسرا کلمہ ہی ہے یہ جو میں نے پڑھا ہے. ہاں وہ آپ کو کہیں گے جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لو. ویسے وہ یہ کہتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت الیاس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پورے قرآن کا نچوڑ ہے، کوئی شک نہیں، کیونکہ جس میں تنزیہ آ گئی، پھر تحمید آ گئی، پھر تکبیر آ گئی، پھر تحلیل آ گئی، باقی تو بچا ہی کچھ نہیں، وہ سب اس کے اندر آ گئی. تو یہ اب اس کو جذب کر دیکھیں. ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں کہ ہاں قولاً ثقیلا ورتل القرآن ترتیلا، یعنی یہ قرآن کو کیا کہا گیا؟ ان سنلقی علیک قولاً حضرت قرآن کو یہ واضح ہو گیا نا قولاً ثقیلا. آپ سمجھیں اب حضرت بچے کو نا، ننھے بچے کو جو ایک صاحب کا بھینس کا دودھ دے دیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ثقیلا میں آ جائے، یعنی دودھ کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی حلیب کہتے ہیں، لبن. یہ ثقیل لبن ہے حضرت، وہ نہیں اس کو حاصل کرتا. لیکن اگر بچہ اس کو جذب کر کے جسم بدن نہیں بناتا تو کیا لبن کی خواص ختم ہو جاتے ہیں؟ اس کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے؟ اس کا نیدہ اس کام میں، لہذا اللہ جل شانہ نے پہلے اس کو نا ماں کا دودھ دیا. اور یہ بات طے ہے کہ ماں کا دودھ چھڑوانا ہے، یہ بات پکی بات ہے، لازم اور فرض ہے. اور ماں کے دودھ کے بعد اس نے وہی لبن پینا ہے، بھینس کا کاؤ اللہ نے بنائی ہے. تو قولاً ثقیلا کی وجہ سے جب یہ اوپر پڑتا ہے نا تو یہ جذب نہیں ہوتا، یہ جذب نہیں ہوتا قولاً ثقیلا. اب اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ جیسے ایک پتھریلی زمین اور پتھر والی زمین پہ بارش ہوتی ہے
تو وہ زمین جذب نہیں کرتی، اس میں جذاب کی اس میں صلاحیت کم ہوتی ہے۔ تو یہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ بات لازم ہے۔ اچھا اب دیکھیں سوال ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ جب تم قرآن پڑھو گے لعلکم ترحمون، ہاں جی وانصتوا، جب وَإِذَا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ، اچھا اس میں مطلب یہ ہو گیا کہ یہ تو ایک وعدہ ہو گیا کہ قرآن جو ہے جب تم پڑھو گے تمہارے اوپر رحمت کا نزول ہوگا۔ اچھا اب یہ تو قرآن نے کہہ دیا، اب پھر کیا چیز ہے؟ اب بات ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش ہے، تو جو الٹا گھڑا پڑا ہوتا ہے اس میں تو بارش تو ہو جاتی ہے، گھڑا تو نہیں اس بات کا گلہ کر سکتا کہ میرے اوپر بارش نہیں ہوئی، رحمت کی بارش ہوئی ہے لیکن جذب نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ ایک یہی ہے کہ قلب کے اندر وہ جلا اور صفا نہیں ہے کہ اس کو جذب نہیں کرتے، شقاوت کی وجہ سے بھی، گناہوں کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قولن ثقیلہ ہے، تو قولن ثقیلہ کے لیے جو اس کی جب وحی آتی تھی تو آپ اونٹنی بھی جھک جاتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال وحی کے بیان کیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کو جذب کرنے کے لیے سارا تصوف ہے، تو منتہی کے لیے یہ اذکار ہوں گے جو دوائی کے طور پہ ہوں گے تاکہ قرآن جذب ہو جائے، اور مبتدی کے میں نے مبتدی کے لیے یہ ہوں گے، اور منتہی کے لیے صرف قرآن، اور سب سے زیادہ قرب اور تعلق مع اللہ اسی چیز سے حاصل ہوتا ہے جو حق سبحانہ وتعالیٰ کے اندر سے نکلی ہے، تو یہ منتہی کے لیے ہے۔ اور اچھا اگر قرآن اگر دل میں صفا ہو تو قطعاً بھی نہ قرآن سے جینا برے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ جزا اللہ۔